سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام قرار دیے گئے ہیں تم پہ مردار جانور، والدم اور بہنے والا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما أهل لغیر اللہ بہ اور وہ جو نامزد کیا جائے کسی بھی اللہ کے غیر کے نام پر، والمنخنقۃ اور وہ جانور جو دم گھٹ کے مر جائے، والموقوذۃ اور وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، والمتردیۃ اور وہ جانور جو کسی اونچائی سے گر کے مر جائے، والنطیحہ اور وہ جانور جو کسی دوسرے جانور کے سینگ لگنے سے مر جائے، وما أكل السبع اور وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا ما ذکیتم سوائے اس کے کہ تم ان کو شرعی طریقے پہ ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب اور وہ جانور بھی حرام ہیں جو کسی آستانے پر ذبح کیے جائیں، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور تم تیروں کے ساتھ فال نکالو، یہ بھی حرام ہے، ذالکم فسق یہ سب گناہ اور فسق کی بات ہے۔ اس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا پہلا حصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے 11 قسم کے محرمات کو بیان فرمایا ہے، جن میں سے 4 کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہو چکا۔ جانور جو مردار ہو جائے، اپنی موت مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ جانور کا بہنے والا خون بھی حرام ہے۔ خنزیر گوشت اور اپنے جسم کے تمام اعضاء سمیت حرام ہے۔ اور اسی طرح وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، وہ بھی حرام ہے۔ ان 4 کے بعد اللہ پاک نے آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں کچھ اور جانوروں کا تذکرہ کیا، لیکن ان کے ساتھ ایک استثناء لگا دیا۔ ان میں سے پہلا جانور والمنخنقہ فرمایا جو دم گھٹ کے مر جائے۔ جانور کسی جگہ پھنس گیا، کسی کمرے میں بند ہو گیا، جہاں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے دم گھٹ کے مر گیا، یا اس کی گردن میں رسی پھنس گئی، گلا گھٹ گیا، مر گیا، یہ منخنقہ میں داخل ہے۔ تو ایسا جانور جو دم گھٹ کے مر جائے، یہ جانور بھی حرام ہے۔ میتہ میں، مردار میں یہ بھی داخل ہے، لیکن عرب کے لوگ ایسے جانور کو حلال سمجھتے تھے، اس لیے اس کا خاص طور پہ الگ ذکر کر دیا۔ پھر فرمایا والموقوذہ وہ جانور جو
چوٹ لگنے سے مر جائے، کسی نے ڈنڈا مارا یا کہ پتھر اس کے لگا، یا بعض اوقات بندہ شکار کرتا ہے تیر سے لیکن تیر اس کو عرض کی صورت میں لگتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عدی بن حاتم، حضرت حاتم طائی کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بعض اوقات شکار کرتا ہوں تو تیر ایسے سیدھا لگنے کی بجائے، یعنی جہاں سے تیر جو ہے وہ چیر دیتا ہے اس سائیڈ سے لگنے کی بجائے جانور کو ایسے جا کے لگتا ہے سائیڈ سے، اور اس سے بھی وہ جانور مر جاتا ہے، تو کیا وہ حلال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو وہ اس کو چیر دے اور بسم اللہ پڑھ کے تیر پھینکا ہو پھر تو وہ حلال ہوگا، لیکن اگر وہ اس کی عرض سے جا کے لگے تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ مفہوم حدیث ہے، وہ پھر موقوذہ میں داخل ہے۔ اسی طرح جو شکار گولی سے یا بندوق سے کیا جاتا ہے اس میں بھی وہ جانور گولی کے لگنے سے اور چوٹ سے مرتا ہے، وہ بھی موقوذہ میں داخل ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو جانور بندوق سے شکار کیا جائے وہ موقوذہ میں داخل ہے، یعنی وہ حلال نہیں ہوگا جب تک کہ اس آیت کے آخر میں جملہ آ رہا ہے الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ تم اس کو شرعی طریقے پہ ذبح کر لو۔ تو اس لیے جو جانور ایسے چوٹ لگنے سے مرے گا وہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح والمتردیۃ، جو جانور اوپر سے نیچے گر جائے، کسی پہاڑی سے، کسی چوٹی سے، کسی چھت سے نیچے گرا اور گرنے سے مر گیا، یا کسی کنویں میں گرا اور گرنے سے مر گیا۔ اسی میں لکھا ہے علماء نے کہ اگر کوئی جانور کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہے اور اس کو کسی نے تیر مارا اور وہ چوٹی سے نیچے گرا تو وہ تیر بے شک اس کو پھاڑ بھی دے، بسم اللہ پڑھ کے بھی پھینکا ہو، تب بھی وہ جانور حلال نہیں، کیونکہ اس میں شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ تیر لگنے سے مرا ہے یا گرنے سے مرا ہے، اس لیے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی پرندے کو اگر تیر مارا اور وہ پرندہ پانی میں گرا تو اس کا کھانا بھی حلال نہیں، یہ ممکن ہے کہ وہ تیر سے نہ مرا ہو، وہ پانی میں ڈوب کے مرا، اس لیے اس کا بھی کھانا حلال نہیں ہوگا۔ تو متردیۃ یعنی کوئی بھی اوپر سے گر کے نیچے گرے یا کنویں میں گرے اور اس کو چوٹ لگے اور مر جائے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اور چوتھا فرمایا والنتیحہ، نتیحہ کہتے ہیں کہ جانور آپس میں لڑ پڑے اور ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مارا اور اس سے وہ مر گیا یا اس کی ٹکر سے مر گیا تو یہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا۔ اسی میں علماء نے لکھا ہے اگر کسی جانور کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی گاڑی سے ٹکرا جائے، کوئی ٹرین کے آگے آ جائے تو وہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا۔ ان سب کے ساتھ ایک اور فرمایا وما اکل السبع، جس کو درندے کھا لیں، کسی بھیڑیے نے، کسی چیتے نے، کسی شیر نے ہرن کو شکار کیا، اب اس نے ہرن کو مار دیا تو یہ حلال نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں اس سے چلو چھین لوں اور میں اس کو کھا لوں تو وہ جائز نہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ایک استثنائی صورت اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ تم ان کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کر لو، یعنی جانور کو چوٹ لگی یا جانور کا ایکسیڈنٹ ہوا یا جانور بیمار ہوا، مرنے کے قریب تھا، ابھی مرا نہیں، لیکن مرنے سے پہلے آپ نے اس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کر لیا۔ اسی طرح مثلا درندے نے کسی جانور کو زخمی کیا لیکن ابھی وہ مرا نہیں ہے،
آپ نے اس کو جلدی سے جا کے شرعی طریقے پہ ذبح کر لیا تو وہ حلال ہوگا۔ اسی طرح مثلاً کوئی جانور اوپر سے گرا، چوٹ لگی لیکن ابھی مرا نہیں، سانس چل رہی ہے، آپ اس کو ذبح کر لیں، وہ حلال ہو جائے گا۔ کوئی جانور بیماری کی وجہ سے مرنے لگا، آپ نے اس کو ذبح کر لیا، تب بھی وہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو الا ما ذکیتم ہے، اس کا تعلق والمنخنقہ سے یہ جو 5 جانور بیان ہوئے اس کے ساتھ ہے۔ اوپر والے جو 4 ہیں وہ بہرحال حرام ہے۔ کوئی جانور مر گیا، مرنے کے بعد اس پہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا تو کیا سارا قرآن بھی پڑھ کے ذبح کریں وہ پھر بھی حلال نہیں ہوگا۔ جو جانور غیر اللہ کے نام پر بتوں کی خوشنودی کے لیے یا جنات کی خوشنودی کے لیے یا کسی بزرگ یا کسی قبر والے کی خوشنودی کے لیے نامزد کر دیا گیا، اس پہ چاہے آپ سارا قرآن بھی پڑھ کے ذبح کریں وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ جو الا ما ذکیتم ہے اس کا تعلق والمنخنقہ سے آخر تک، یہ جو 5 جانور بیان ہوئے ان کے ساتھ ہے کہ اگر ان کی جان نکلنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا جائے تو یہ حلال ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو الگ بیان کر کے آگے پھر فرمایا وما ذبح علی النصب، وہ جانور جو کسی نصب پر ذبح کیے جائے۔ نصب یہ بتوں کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی جگہ بت نصب کیا، بت کھڑا کیا اور پھر اس کے نام پر جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اس کی جگہ پہ چاہے کوئی بت ہو، چاہے کوئی شخصیت ہو، چاہے کوئی جن ہو، چاہے کوئی اور موذی چیز ہو۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بڑا سردار آئے تو اس کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، یہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ہاں اس کے اکرام کے لیے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے یا صدقے کے لیے، اللہ کی رضا کی نیت سے جانور ذبح ہو وہ الگ چیز ہے۔ لیکن اگر اس لیے ہو کہ جناب چودھری صاحب آ رہے ہیں، سردار صاحب آ رہے ہیں، بادشاہ وزیر آ رہے ہیں، وہ خوش ہو جائے تو یہ جانور حلال نہیں رہے گا، یہ حرام ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ما ذبح علی النصب، جیسے بتوں کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو بت ہو، کوئی آستانہ ہو، کوئی چوکھٹ ہو، کوئی دربار مزار ہو، جو جانور کسی اللہ کے غیر کے لیے نامزد ہوگا وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا، چاہے اس کو شرعی طریقے پہ ذبح بھی کر لیا جائے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا ان تستقسموا بالازلام، یہ کہ تم قرآن اندازی کرو، حصے بناؤ، فال نکالو تیروں کے ساتھ۔ یہ عرب کے اندر جوا کھیلنے کا طریقہ تھا۔ وہ جوا کس طرح کھیلتے تھے؟ آج کل بھی جوئے بازی بڑی چل رہی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لاٹری کے نام پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جوئے سکھائے جاتے ہیں ابتدائی سے، کہ جوا کیسے کھیلنا ہے۔ پھر بڑے ہو کے جب وہ جواری بنتے ہیں تو پھر ماں باپ بھی روتے ہیں، بیٹا جوئے میں مال ہار آیا۔ تو یہ جتنی بھی لاٹری، یہ جتنی بھی سکیمیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب جوا ہے اور جوا حرام ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وہ اس طرح کرتے کہ بیت اللہ کے کچھ مجاور ہوتے ہیں، ان کے پاس آ جاتے کہ جی ہم فلاں کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیں ہم کریں یا نہ کریں۔ اب ان کے تھیلے میں تیر ہوتے 3 قسم کے، ایک تیر پہ لکھا ہوتا نعم، ایک پہ لکھا ہوتا لا، ایک پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا۔ اب وہ تھیلے میں ہاتھ ڈال کے تیر نکالتا، اگر تیر نکل آئے نعم کا، اس کا مطلب ہے آپ یہ کام کر لیں ٹھیک ہے۔ اگر تیر نکل آئے لا کا تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کام نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خالی تیر نکل آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ ہم کھیلتے ہیں یا پھر کبھی کچھ دن ٹھہر کے پھر کھیلیں گے۔ تو یہ طریقہ کار بھی جوئے کی شکل ہے۔ اسی طرح بعض اوقات وہ یوں کرتے کہ ایک جانور مثلا 10 بندوں نے مل کے خریدا،
اب اس میں 10 کا برابر حصہ ہے، لیکن کہتے جی ہم اس طرح حصے نہیں کریں گے، ہم تیر نکالیں گے۔ اب اس میں تیر ہو جائیں، تیر کی جگہ پرچیاں ہو جائیں، پرچیوں کی جگہ کارڈ ہو جائیں، ٹوکن ہو جائیں، لاٹری ہو جائے، یہ ساری وہی شکلیں انہوں نے تیر رکھے ہوتے تھے۔ اب ایک تیر پہ لکھا ہوتا 1، ایک پہ 2، ایک پہ 3، ایک پہ 4، 4 3 2 1، یہ 10 حصے بن گئے۔ اب وہ تیر نکالتے، ایک آدمی سے کہتے بھئی آپ تیر اٹھائیں، وہ تیر اٹھاتا، مثلاً 1 نمبر والا نکل آتا، اس کو کہتے آپ کو اس کا 1 حصہ ملے گا۔ دوسرے کا 2 نکل آتا، اس کو کہتے آپ کو 2 حصے ملیں گے۔ تیسرے کا 3 نکل آتا، اس کو کہتے آپ کو 3 حصے ملیں گے۔ چوتھے کا 4 نکل آتا، اس کو کہتے آپ کو 4 حصے ملیں گے۔ 10 پورے ہو گئے، باقی جھنکنا بجاؤ، باقی سب کی چھٹی ہو گئی۔ اب وہ جو 10 کے مل کے خریدا جانور اور 4 کو مل گیا، 1 کو 1 ملا، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، اور باقی سارے محروم، یہی تو جوا ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتے کہ جس کو 4 حصے ملے ہوتے وہ غریبوں میں بانٹ دیتا، 3 ملے ہوتے غریبوں میں بانٹ دیتا، اور خوش ہوتے کہ جی لو جی دیکھو جی ہم کتنا نیک کام کر رہے ہیں۔ جوا کھیل کے تو کیا کر رہے ہیں جناب، نیکی کر رہے ہیں۔ جیسے وہ بعض ڈاکوؤں کے بارے میں مشہور ہے نا، امیروں کو لوٹ کے غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، تو غریبوں پہ خرچ کرنا ہے، اپنا مال کرو، دوسروں کا لوٹ کے تو نہ خرچ کرو۔ یہ ایک بدترین چیز ہے کہ انسان نیکی کے نام پہ گناہ کرے۔ عرب کے لوگ بھی جوا کھیل کے غریبوں پہ خرچ کر کے کہتے تھے ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو سخت حرام قرار دیا، اور ان سب کے آخر میں فرمایا ذالکم فسق، یہ سب کی سب فسق، گناہ اور حرام چیزیں ہیں، لہذا ان سے بچو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ان سب محرمات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم